اسی طرح شادی شدہ زندگی میں انسان کی جسمانی ضرورت کا بھی جنسی ضرورت کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے۔ نو بیاہتا جوڑے آپس میں زیادہ جلدی ملتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کے تعلیمات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کا وقفہ ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے جس پر زندگی کا لمبا عرصہ انسان عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، جمعہ کا دن چونکہ شریعت کے مطابق ویکینڈ کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جو خامن جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے، تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں۔ ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس دن کا نہانا شریعت کی نظر میں صرف میل کچیل دور کرنا ہی نہیں بلکہ دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بندہ جلدی اگر جمعہ کی نماز کے لیے چلے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالی خامند کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اپنے غسل کا ثواب، ایک بیوی کے غسل کا ثواب۔ اور غسل کا ثواب دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب جنابت کا غسل کرتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جسم سے گرتے ہیں ہر ایک کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ اس دن یہ دیتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے انسان کے کھانے پینے سونے اور جنسی ضروریات تک کا خیال رکھا اور میاں بیوی کو ترغیب دی کہ دیکھو عبادت کی نیت سے ملو گے، ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ۔ تو یہ انسان کی جو جنسی ضرورت ہے اس کا بھی ایک سائیکل ہے۔ جب ایک دفعہ یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں کچھ وقت ہوتا ہے جس میں خامند اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔